جب مشورہ اللہ پاک سے مانگا جاتا ہے تو تب مشورہ بھی ملتا ہے اور مدد بھی ملتی ہے۔ اللہ تمہیں دعا کی توفیق تب دیتا ہے جب اسے تمہارا تڑکا انداز پسند آ جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے تم اسے بار بار مناؤ تاکہ وہ تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز سے نواز دے۔ دعا اپنے آپ میں ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے وہ آپ کے دل سے اس دعا کو نکالنے نہیں دیتا جو آپ کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ تبھی وہ ایسے معاملہ پیدا کر دیتا ہے کہ آپ اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ پھر کیوں خود کو ہلکان کر بیٹھے ہیں؟ اگر نصیب ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ اگر مقدر کا ہونا ہو کے رہتا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے 2 حصے تقسیم نہ کرتا۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھے پکارو میں پکار کا جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ پر یقین رکھو اور ان وسوسوں کو دل سے نکال دو جو تمہیں مایوس رکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ آپ کو اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا، ابھی خون کی امید باقی ہے، کہ ابھی بھی وہ تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ان سب پریشانیوں سے خود کو آزاد کر دو اور تسلی رکھو کہ وہ جو یہ سب راہیں کھولنے والا رب ہے، وہ یا تو راہیں کھول دے گا یا پھر ان راہوں سے تمہارا دل موڑ دے گا۔ امید اور روشنی تمہارے خود کے اندر ہے۔ موت سے صبر اور انتظار، یہ صرف انتظار صبر کرنے والوں کے لیے ہے، اور اگر یقین ہو دیکھنے کا تو وہ تو اندھوں کو بھی دکھائی دیتے ہیں اور بہروں کو بھی سنائی دیتے ہیں۔ تو پھر رکو مت، بس چلتے جاؤ، اللہ پر امید رکھو، ٹھہرنا نہیں، بس دل کی سنو، دعائیں کرتے رہو، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ تمہاری چاہت جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے مطابق ضرور ہوگا، بس تھوڑا سا انتظار، کیونکہ وہ آزماتا صرف انہی کو ہے جن سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو احساس ہے کہ اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے تمہارا انتخاب کیا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ ایک راہ بند کر دیتا ہے نا تو ان کے بدلے میں 10 اور راہیں تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے، وہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی واقعے کا رونما ہونے سے اللہ سے شکوہ نہیں کرے گا، صرف اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ میری چاہتوں کی شام اس دن حسین ہو جائے جب میں تمہیں مانگوں اور ہر طرف سے آمین آمین ہو جائے۔